بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. محترم سامعین، دنیا کے اندر بنو آدم یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی توحید کا اقرار ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے
یعنی اللہ رب العالمین کو اکیلا مانے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے لیے میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانو کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ آخرت میں کوئی سوال تمہارے عمل کا نہیں ہوگا جو تم دنیا میں کرتے ہو، جو تم اعمال کر رہے ہو قبروں کے اندر اس کے تعلق سے سوال نہیں ہوگا اور قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ کیا تم سمجھتے ہو تمہارا کوئی رب نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو تم کسی کے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ یہ استفہام انکاری ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو، تم جتنے بھی اعمال کر رہے ہو ان تمام اعمال کے تعلق سے باز پرس اور پوچھ تاچھ قیامت کے دن ہوگی، اور تمام اعمال جو آپ کر رہے ہیں اس کے تعلق سے جواب دہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیکار پیدا کیا گیا ہے، وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ جس طریقے سے شترے بے مہار ہوتا ہے اور بے لگام کا جانور ہوتا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کیا انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اوپر میں اس کا کوئی رب نہیں ہے اور وہ کسی نبی کا امتی نہیں ہے؟ بل یؤمر وینہا، بلکہ انسان کو حکم بھی دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے جس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی سفر کریں، ایک تجزیہ کریں کہ جس انسانیت کو اللہ رب العالمین نے صرف اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا تھا، وہ انسانیت اور وہ انسان اسی قدر عبادت سے دور ہے۔ دنیا کی لذتوں کے پیچھے دوڑ کر کے اللہ رب العالمین سے کوسوں دور چلا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو بھولا بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی حمید، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہم نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جو احکام اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اس کو نہیں مانیں گے، تو اس سے اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، یہ ہماری بھول ہے یا اس انسان کے سوچ غلط ہے اور اس کی بھول ہے، غلط سوچ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اے انسانوں تم لوگ سب مل کر کے، جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب اللہ کا انکار کر دیں، بلکہ انسان کی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جانور ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سب اللہ کا انکار کر دیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کی شان بے نیازی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ ہمیشہ سے بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق۔ اللہ رب العالمین کا مقصد اگر یہ ہوتا کہ عبادت کرنے سے اللہ کی کبریائی کے اندر اور اس کی شان کے اندر اضافہ ہوتا، تو کیا فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ میرے بھائیوں، اس عبادت کے کرنے کا فائدہ صرف ہم انسانوں اور جناتوں کو پہنچے گا، اللہ رب العالمین کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین کی عبادت کا انکار کرتا ہے۔ عملی طور پر خاص کر کے جو لوگ مسلمان ہیں عبادت سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں، ایک خاص مہینہ آتا ہے اس کے اندر اپنے بندے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ کوئی ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، لیکن اس ایک مہینے کے بعد اس طریقے سے دور ہو جاتے ہیں گویا کہ یہ وہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا رب 11 مہینے نعوذ باللہ نہیں موجود ہوتا ہے، صرف ایک مہینے موجود ہوتا ہے جس کے وجود کی خاطر ہم جا کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ، زمین اور آسمان میں فرشتے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں اور اس جیسے بہت سارے سیارات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان کے اندر اور زمین کے اندر، پیڑ ہیں، پودے ہیں، سمندر کے اندر کتنے جانور ہیں اور پہاڑوں کے اندر کتنے جانور ہیں، خود پہاڑ ہیں، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے سرنگوں ہو چکی ہیں، اس کے حکموں کی فرما بردار ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔
اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. اصل میں یہ باتیں جو آئیں گی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ان کے بھاری اور مشقت ہے. یہ فرائض جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیے ہیں ان کے اوپر مشقت ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام اور دھندے اور دوسری چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا نقصان ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں دیکھتے کہ زمین آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتی ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، فضا کے اندر ایک پرندہ اپنے دونوں پروں کو اٹھائے ہوئے سر کو جھکاتا ہے، در حقیقت وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، فرشتے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، زمین کے اندر پہاڑ ہو، سمندر اور سمندر کے اندر رہنے والے جانور، گھاس، پیڑ پودے، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک نماز پڑھتی ہیں اور ہر ایک کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا زمین آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، سب کی سب. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میرا گزر ہوا، ایک گھر دیکھا، میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ بیت المعمور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کیا ہوتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہر دن. اور ایک مرتبہ جن فرشتوں نے عبادت کر لیا قیامت تک ان کو دوبارہ عبادت کرنے کا موقع اس بیت المعمور میں نہیں ملے گا. اگر عبادت سے اللہ کو فائدہ پہنچتا تو یقین مانیے فرشتوں کی عبادت اللہ کے لیے کافی تھی. فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تجھے تمام عیوب سے پاک سمجھتے ہیں. اور فرشتے اللہ کے نافرمان بھی نہیں ہوتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جس آیت کا تذکرہ میں نے کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ سورج اللہ رب العالمین کو سجدے کرتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، روزانہ سورج ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے بعد جب مغرب ہوتی ہے سورج پھر سے اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس جاتا ہے. یستأذن ربہ، اپنے رب کو پہلے سجدہ کرتا ہے. یسجد ربہ، اپنے رب کو عرش کے پاس سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت چاہتا ہے اے میرے رب کیا میں کل کے لیے پورب کو جاؤں تاکہ میں طلوع ہوں؟ اللہ رب العالمین اسے اجازت دیتا ہے، تب وہ جا کر کے طلوع ہوتا ہے. جس دن اللہ کہے گا نہیں اس دن سورج پچھم سے نکلے گا. اور والجبال والشجر والدواب، یہ درخت جتنے بھی ہیں نا جس کا پھل ہم کھاتے ہیں اور جس کی لکڑی کو کاٹ کر کے ہم آگ میں استعمال کرتے ہیں، یہ درخت بھی اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں. چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. ایک آدمی آیا اور کہا ہے اللہ کے رسول، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں جس میں سجدہ ہے. میں نے سجدہ کیا، میرے بغل میں ایک درخت ہے اس نے بھی سجدہ کیا. صرف سجدہ نہیں کیا بلکہ وہ سجدے میں یہ دعا کر رہا ہے اللہم احطط عنی وزرا، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر، واکتب لی اجرا، اور میرے اجر کے اندر اضافہ اور زیادتی کر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سنا اس کے بعد سے اس دعا کو اپنے سجدے میں کہنے لگے. ابن ماجہ کی صحیح روایت. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ مخلوقات ہمارے جیسا سجدہ کرتی ہیں. تو میں سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں.
ہمارا سجدہ ہم رب کو جھکے ضرور ہوتے ہیں, اپنی پیشانی رب کے دربار میں ضرور لگائے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن و دماغ کہیں اور ہوتا ہے, دل سے اور ذہن و دماغ سے اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتے. اسی وجہ سے ہماری عبادتوں کا اثر ہماری زندگی پر نہیں ہوتا. یہ مخلوقات جتنی بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں, یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور اس کے خوف سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. زمین آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, جو بھی چوپائے ہیں, پرندے ہیں, پیڑ پودے, پہاڑ, سورج, چاند جتنی بھی ہیں, سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور سجدہ کرتے وقت یخافون ربهم من فوقهم, اپنے اوپر والے رب سے ڈرتے ہیں, کہیں سجدہ ہمارا رب ہمارے سجدے کو رد نہ کر دے, ٹھکرا نہ دے. اپنے رب سے ڈر کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. ایک اس مخلوق کا یہ حال ہے جس کو اللہ نے عقل نہیں دیا, جس کے لیے اللہ نے نہ جنت بنایا نہ جہنم بنایا. اس کا یہ حال ہے کہ وہ تمام مسئولیات اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے. اور جس مخلوق کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا, اس کا یہ حال ہے کہ عبادت میں سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہے. اور اتنا ہی نہیں, بلکہ انسان جو چلتا ہے نا, یا جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر جو ویزیبل ہے, ظاہر ہے, اس کا شیڈو ہوتا ہے, سایہ ہوتا ہے. انسان چلتا ہے دھوپ میں, اس کا سایہ ہوتا ہے. اس مسجد کا سایہ ہوگا, لکڑی بھی ہوگی, اس کا بھی سایہ شیڈو ہوگا. یہ دراصل جو ہم چلتے ہیں, اور کبھی سورج نکلنے کے حساب سے کبھی سایہ دائیں ہوتا ہے, کبھی بائیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سایہ دائیں بائیں بیکار نہیں ہوتا. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. کہ یہ سائے جو دائیں بائیں مائل ہوتے ہیں, دراصل دائیں یا بائیں جھک کر کے اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ذلت کے مارے. انسان کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے, لیکن ایک انسان اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنے سے کتنا کوسوں دور ہے. اور یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مخلوقات صرف عبادت کرتی ہیں, یعنی نماز پڑھتی ہیں, جیسا کہ قرآن کی آیتوں سے اور چند احادیثوں سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا, بلکہ یہ مخلوقات اللہ کی تسبیح, اس کی تعریف بھی بیان کرتی ہیں اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی جس کو چیز کہا جائے, تھنگ کہا جائے, تمام کی تمام اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. پاکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات میں کوئی کمی نہیں, تو باکمال ہے, تیرے کمال کے آگے کسی کا کمال نہیں, تیرا کوئی بھی شریک نہیں, تو قادر مطلق ہے, تو جو چاہے کرے. پاکی کا مطلب تمام عیوب سے اللہ کو پاک کرنا. یہ تمام مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. وَبِحَمْدِهِ, اللہ کی تعریف کرتی ہیں کہ اے اللہ تو نے جو ہم کو پاکی بیان کرنے کی توفیق دیا, اس پر تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دیا, ورنہ بہت سارے مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے یہ بھی توفیق نہیں دیا کہ وہ ان کی پاکی بیان کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. ساتوں آسمان اور پوری زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں, سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اس کی پاکی بیان کرتی ہے. بلکہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے بارش کے وقت میں, جب بدلی آتی ہے اور بجلی چمکتی ہے, کڑکدار آواز ہوتی ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بجلی اپنی کڑک کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. بلکہ یہ تو یہ ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الطعام یؤکل
یا ایک لفظ میں ہے کُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، کہ کھانا انسان کھاتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتا تھا اور کھانا تسبیح بیان کرتا تھا اللہ کی. جس کھانے کو ہم کھاتے ہیں، جو کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف بیان کر رہا ہے. لیکن جو انسان خود کھا رہا ہے وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس سے ہزاروں میل پیچھے ہے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھانا اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اس وقت جب وہ متقی کے پیٹ میں جاتا ہے. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ تعریف ہے، تیرا شکر ہے، تیری ثنا ہے کہ تو نے مجھے ایک متقی کا لقمہ بنایا. اور جب کسی نافرمان فاسق و فاجر کے پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یقیناً میرے اندر کوئی کمی رہی ہوگی جس کی وجہ سے تو نے اس فاسق و فاجر کا لقمہ بنایا. میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کی عبادت کے تعلق سے باتیں تھیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں. ان کو نبی سے بھی بہت پیار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام جانتی ہیں انی رسول اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں. جتنی بھی چیزیں ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل البعثہ، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ میں، نبی بنائے جانے سے قبل وہ مجھ پر سلام بھیجتا تھا، مجھے سلام کیا کرتا تھا. نبی کے نبی بنائے جانے سے قبل ایک پتھر کو یہ احساس تھا کہ یہ اللہ کے نبی بننے والے، چنانچہ وہ سلام کرتا تھا. اور جب نبی بن گئے، نبی نے ہم لوگوں کو حکم دیا درود اور سلام بھیجنے کا. یہ کہیے کہ ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ سچے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ کیا وہ پتھر ہم سے بہتر نہیں جس نے نبی کے نبی بنائے جانے سے قبل نبی پر سلام بھیجا تھا، اور ہم نبی کی امتی ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہیں بھیجتے اور درود نہیں بھیجتے. اس کے بعد ایک روایت ہے بخاری کی، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ قصہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ مسجد نبوی کے اندر ایک تنے پر ٹیک لگا کر کے دیا کرتے تھے. تنا تھا کھجور کا جس پر ٹیک لگا کر کے دیا کرتے تھے. ایک عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک بڑھئی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، آپ کہیں تو میں اس سے ممبر بنوا دیتی ہوں. تو نبی نے کہا اچھی بات ہے، ممبر بنانے کا حکم دے دیا. اس تنے کو جس پر نبی ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، احساس ہوا، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ بچوں کی طریقے سے بلک بلک کر کے رونے لگا. کیوں پتا ہے؟ آج تک نبی کا ساتھ تھا، نبی کے جسم ہمارے حصے سے لگے تھے، نبی کی محبت تھی ہمارے ساتھ، وہ صرف اس وجہ سے رو رہا تھا بچے کی طریقے سے کہ آج نبی سے جدائی ہو جائے گی، اب ہمارے اوپر نبی کا ہاتھ نہیں پڑے گا. کیا کبھی ہم نے اس تنے کے جیسے شعور کو بیدار کرنے کی اپنے دل میں کوشش کیا ہے؟ کیا کبھی صبح سے لے کر کے شام تک یہ سوچا ہے کہ ایک سنت چھوٹ گئی، نبی کے ایک حکم سے روگردانی ہوئی، پتہ نہیں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سنت کی روگردانی کی وجہ سے سفارش سے انکار کر دیے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ تنا ہم سے بہتر نہیں؟ وہ تنا جو نہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا نہ جہنم کے لیے، جس کا کوئی بھی حساب نہیں ہوگا. بچے کی طریقے سے رونا صرف اس وجہ سے ہوا کہ نبی کا ساتھ چھوٹ جائے گا. اور نہ جانے صبح سے لے کر کے شام تک کتنی ہی سنتیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، بلکہ جان بوجھ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا. کاش کہ ہم اس تنے جیسا بننے کی کوشش کریں جو نبی کی محبت پر اور نبی کی جدائی پر آنسو بہائے، وہ بھی بچے کی طریقے سے. کم از کم
ہم تکلیف کا احساس تو کریں اپنے دل کے اندر نبی کی سنتوں کے چھوٹ جانے پر. تیسری چیز مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آیا کرتے تھے. مکے میں میرے گھر کے باہر ایک جانور بندھا رہتا تھا, حمار, گدھا, بدماش تھا, بہت اچھل کود کرتا تھا, حد سے زیادہ, کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا. اقبل و ادبر, آگے پیچھے ہوتا تھا. جیسے نبی کے آنے کا احساس ہوتا, جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا احساس ہوتا, سکت, خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. کراہیتن ان یؤذیہ, اس ڈر سے کہ کہیں اس کے اچھل کود سے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے, یہ جانور خاموش ہو جاتا تھا, اچھلتا کودتا نہیں تھا. کہ جانور, اس کے پاس سے نبی گزر رہے ہیں, اس جانور کے اندر اتنا احساس ہو گیا کہ اچھلنے کودنے سے نبی کو تکلیف ہوگی, وہ خاموش ہو گیا. اور ایک انسان, نبی کی حدیث آتی ہے, جانور تو خاموش ہو جاتا تھا, نبی کی صحیح حدیث کے سامنے یہ انسان اچھل کود کرتا ہے. نہیں مانیں گے, حدیث کو فلاں نے نہیں مانا ہے, اس حدیث کو فلاں نے ضعیف کہا ہے, حالانکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہوتی ہے, اکثریت نے اس کو صحیح قرار دیا ہوتا ہے, لیکن اپنی خواہش کے مخالف ہوتی ہے وہ حدیث, اچھل کود کرتا ہے. کیا اس جانور سے وہ انسان بدتر نہیں کہ جس جانور تک نبی آئے تو نبی کی عظمت کی خاطر وہ جانور خاموش ہو گیا کہ نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور اگر آپ تک کوئی نبی کی حدیث آئے تو نبی کے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس خاطر کاش کے نبی کی حدیث کو مان لیا ہوتا. کم سے کم انسان نہیں بن سکتے یا انسان کا شعور اپنے دل میں بیدار نہیں کر سکتے, اس جانور سا شعور بیدار کریں کہ جب نبی کی کوئی حدیث آئے اور وہ حدیث صحیح ہو تو فوراً سرخم تسلیم کریں, سرخم تسلیم کریں. کیونکہ نجات اسی کے اندر ہے, اتباع کامل کے اندر ہے. یہ نہیں کہ اپنے مرضی کے مطابق جو حدیث اچھی لگی چن چن کر کے لے لیا, اور اپنے عمل اور اپنی خواہشات کے مخالف جو حدیث لگی اس کو چھوڑ دیا کہ بعد میں موقع ملے گا تو اس پر عمل کر لیں گے. محترم سامعین, اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور پوری دنیا کے اوپر فضیلت دیا. کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت دیا, عظمت دیا, عزت دیا, پوری دنیا کے اندر بادشاہت دیا, تمام مخلوقات کے اوپر, تمام مخلوقات کے اوپر. جس انسان کو, جس بنی آدم کو اللہ نے جتنی عزت دیا, وہ بنی آدم اللہ رب العالمین کی عزت کرنے سے اتنا کوسوں دور ہے. وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی عزت ویسے ہی نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق. وہ دنیا, وہ حقیر دنیا جس کو اللہ رب العالمین نے حقیر قرار دیا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو بھی بھلاتا ہے اور اپنی عمر عزیز کو ضائع بات کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود, اس ناشکری اور کفران نعمت کے باوجود, اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اے انسانوں تم نے جو مانگا ہم نے سب دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ نے جتنی نعمتیں نازل کیا ہے انسان کے اوپر تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. پارٹس آف باڈی کا صرف ایک حصہ لے, آنکھ یا کوئی بھی ایک حصہ, دنیا کی کوئی قیمت آپ کے آنکھ جیسی آنکھ کو نہیں آ سکتی. سبسٹیچیوٹ مل سکتا ہے, لیکن آپ کی جو آنکھ تھی, جو قوت تھی, جس طریقے سے تھی, وہ اللہ رب العالمین نے جیسا دیا تھا دوسرا کوئی نہیں لا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ نے خود انسان کے اندر کتنی نعمتیں دیا ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اللہ نے سورہ زاریات میں کہا اپنے اندر غور کرو, بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی. اگر اپنے اندر اپنے جسموں میں غور کرو گے اللہ کی عظمت کا اعتراف فوراً کر لو گے. اس کے باوجود ان الانسان لظلوم کفار, انسان بہت بڑا ناشکرا ہے, دین کو سیکھتا نہیں تاکہ اسے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی جلالت کا پتہ چلے. انہ کان ظلوما جہولا, انسان مظلوم بھی ہے اور جاہل بھی ہے.
اور کوئی انسان، کوئی عالم اس کو دین سکھانا چاہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں اور اچھے اسلوب میں کسی نے کوئی بات بتایا، نبی کی صحیح سنت بتایا، جھگڑا کرنے لگتے ہیں، جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ آپ ہی کو نبی کی حدیث معلوم ہے، آپ ہی قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ نہیں پڑھتے کیا؟ میرے بھائی، شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی صحیح حدیث تمہارے پاس آئے تو یوں سمجھو کہ نبی تمہارے پاس آئے ہیں، نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو مان جاؤ، اگر تم حدیث کو ٹھکراؤ گے تو نبی کو ٹھکرا دو گے۔ تو کوئی حدیث آپ کے پاس آ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ معمولی چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو اللہ کی جانب سے اتارے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ صرف نبی کے جملے ہیں، بلکہ یہ وحی الہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہے۔ اس کے بعد انسان اس کو بھی نہیں سیکھتا، جھگڑا کرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم و کرم کرتا ہے، مال دولت دیتا ہے۔ جب مال و دولت دیتا ہے، کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، انسان کو جب اللہ مال دیتا ہے سرکشی کرتا ہے۔ خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ خوب زیادہ نافرمانی اللہ کا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ میرے بندو زمانے کی قسم ہے، تم چاند کیا پوری دنیا کو فتح کر لو، آسمان کو فتح کر لو، تکبر کا جھنڈا پہاڑوں پر گاڑ دو، لیکن یاد رکھنا انسان گھاٹے میں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے رب کے سامنے سر نگو کر کے رب کی کبریائی کا اور اس کی خدائی کا اقرار نہ کر لے، اس وقت تک وہ انسان گھاٹے میں، جب تک کہ نیک عمل نہ کر لے اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ نہ رہے اور نیک عمل کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دے، اس وقت تک وہ گھاٹے میں ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات بتائیے، ان چیزوں کی عبادت کا ذکر ہوا، پیڑ پودے، پہاڑ، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں، ان چیزوں کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں، سورج، روشنی کس کے روشنی کے لیے پیدا کیا گیا؟ انسانوں کی۔ کیا کبھی سورج نے اللہ سے شکایت کیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری بھی ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر ہم کو طلوع ہونے کا حکم کیوں دیتا ہے جو تیری عبادت سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ کبھی نہیں کہا۔ جو درخت ہمیں پھل دیتا ہے، جو زمین ہمیں دانہ اگا کر کے دیتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ گویا کہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے ہمارا نوکر بنایا اور اللہ نے ہم لوگوں کو اپنا نوکر بنایا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا نوکر ہم سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار ہے، اور جو اللہ رب العالمین کا خاص نوکر ہے وہ نوکری میں بہت زیادہ پیچھے، سب سے زیادہ پیچھے یہ انسان ہی ہے۔ میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لیں، سوچیں کہ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارے دوست، ہمارے اقارب، ہمارے احباب کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے اوپر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں ٹوٹے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ دعائیں ہوتی ہیں، رو رو کر کے دعائیں کی جاتی ہیں، داڑھیاں بھیگ جاتی ہیں، آمین بچوں اور عورتوں اور مردوں کے منہ سے نکلتی ہے دل سے، پھر بھی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ حقیقی طور پر جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور جیسا اللہ کا بندہ بننا چاہیے اس طریقے کے ہم بندے نہیں ہیں۔ جب ہم پر مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب مصیبت ختم ہوتی ہے، رخا اور آسانی کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اللہ کی عبادت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب تک معاشرے سے برائیوں کو دور نہ کیا جائے گا، شرک و بت پرستی کا خاتمہ نہ کیا جائے گا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانیاں ہوتی ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے اس کو جب تک دور نہیں کیا جائے گا، یقین جانے اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ آپ کو پتا ہے یہ مخلوق جن کا ذکر ہوا عبادت نہیں کرتی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی اگر نافرمانی کی جاتی ہے تو اس پر غصے کا اظہار کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ
تنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. جب زمین کے اوپر شرک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو پکارا جاتا ہے یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، زمین یہ چاہتی ہے کہ ہمارے سینے پر یہ شرک ہونے سے پہلے ہم پھٹ جائیں، تاکہ کل ہو کر کے اللہ رب العالمین ہم سے یہ سوال نہ کرے کہ اے زمین، تمہیں ہم نے اتنا طاقتور بنایا تھا، تیرے سینے کے اوپر میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جا رہا تھا، تو نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں ہے، اس تک دعوت کیوں نہیں پہنچا؟ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ بہت بڑا ہے، عظیم ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، پہاڑ یہ چاہتا ہے کہ اے کاش اللہ کے ساتھ کسی کو شریک میرے سامنے نہ ٹھہرایا جاتا، اگر ٹھہرایا بھی جائے اس سے قبل اللہ مجھے ریزہ ریزہ کرتے. اتنا ہی نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فاجر و فاسق بندہ جب تک زندہ رہتا ہے، فسق و فجور اور گناہوں کے کام کو انجام دیتا رہتا ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں تنگی محسوس کرتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس تنگی کو دور کر. اور جب اس گنہگار کو، اس فاسق و فاجر اور اللہ کے نافرمان کو موت آتی ہے تو تمام مخلوقات اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہیں، الحمدللہ اے اللہ تو نے ہم لوگوں کو اس تنگی سے اور اس مصیبت سے نجات دے دیا. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو پہاڑ تھے، انسان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، کیا وہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ کیا وہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پہاڑ اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے، پھٹ جاتے ہیں، بعض پہاڑوں سے پانی نکل آتے ہیں. کیا مومن کا دل، ایک انسان کا دل پہاڑ سے زیادہ سخت ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا، کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کے اندر خشیت اور ڈر پیدا ہو، وہ دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ نے پکار لگایا ہے. کیا اب تک مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈریں، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، وہ بازاروں اور مارکیٹوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف پلٹے اور دین کو پھیلانے کا کام کریں؟ وما نزل من الحق. اس کے بعد اللہ نے کہا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ان لوگوں کی طرح مت بنو جن لوگوں کو تمناؤں نے گھیر لیا، آج نہیں کل کر لیں گے، 50 سال کے بعد کونے میں مصلی بچھا کر کے خوب نماز پڑھیں گے، ایک حج کریں گے، پورے گناہ معاف کروا لیں گے. فطال عليهم الامد، تمناؤں نے گھیر لیا، توبہ کی توفیق نہیں ملی. فقست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے. قرآن سنانے والا سناتا تھا، اللہ کے نبی آتے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے دل اتنے سخت اور بنجر ہو گئے تھے کہ اس زمین پر نہ اللہ کی بات کا اثر ہوتا تھا اور نہ ہی نبی کی بات کا اثر ہوتا تھا. اللہ نے کہا اس چیز سے پرہیز کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا سچا اور مخلص بندہ بنائے، اور ہمارے درمیان جو برائیاں ہیں اے اللہ تو اسے اپنے رحم و کرم سے دور کر دے، اور ہم جو برائیوں پر قائم ہیں اے اللہ تو ہمارے درمیان سے ہماری برائیوں کو دور کر اور ہمیں توحید کے اوپر استقامت عطا کر. اور اے اللہ تو ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ، دین و ایمان کے اوپر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، جمعہ کا دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی.
اللہ کی ایک ایک رحمتوں کے ہم محتاج ہیں، اور ایک مرتبہ درود بھیجنے سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی. سوچئے ہمارے کھاتے کے اندر اور رجسٹر کے اندر کتنی رحمتیں ہو جائیں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے، جو مسلمان، کہ نبی کا دیدار ہو، نبی سے ملاقات ہو، نبی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھے، ان آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے نبی کو دیکھ کر کے، جو یہ خواہش رکھتا ہے، جس کا شوق ہے نبی سے ملاقات کا، اس کو چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قریب مجھ سے وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا. درود بھیجنے میں مجھے نہیں لگتا 15 سیکنڈ سے زیادہ لگتے ہیں، اور پتہ نہیں ہم نے اپنی پوری زندگی میں کتنی مرتبہ اپنے دل سے نبی پر درود بھیجا ہوگا. اگر نہیں بھیجا ہے تو کم از کم آج سے ضرور یہ کوشش کریں کہ دن بھر میں جب بھی خالی رہیں، گاڑی پر ہوں، راستے پر ہوں، گھر میں ہوں، نبی پر دل سے درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى والفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.